تیسری بات بتاتا ہوں، یہ باتیں ہمیں ملنی چاہیے یار. حاجی کتنا پیارا حاجی ہوتا ہے نہیں؟ نبی نے فرمایا جو میرے روضے کی زیارت کرے اس پہ میری شفاعت واجب. ایک جگہ حدیث میں آیا حاجی حج کر کے آتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہوتا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ. وہ چھوٹا بچہ اس نے کیا گناہ کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو خالی دودھ پی رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا گناہوں سے پاک ہوتا. مگر حاجی جس کا حج قبول ہوتا ہے تو اس کی پہچان میں بتاؤں. پہلے گناہگار تھا اور جب حج کر کے آیا تو ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، بالکل صحیح ہو گیا، تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا. مگر حالات ایسے ہیں حج کرنے سے پہلے کم جھوٹ بولتا تھا اور حج کرنے کے بعد اور جھوٹ بڑھ گیا اس کا. سمجھے؟ بعض حاجی تھا پہلے تو حج کرنے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا ایسا تھا، اور حج کرنے کے بعد گاؤں میں جھگڑا ڈالے پھر رہا یہ حاجی. سمجھے؟ کھیت کی میڑے کاٹ لی اس حاجی نے. ایسے بھی ہے تو یہ حج قبول نہیں. مگر جس کے پاس روپیہ نہیں، دولت نہیں، اس دور میں 4 لاکھ روپے لگ رہے، غریب دل مسوس کے رہ جائے گا میں کیا کروں، حج نہیں کر سکتا. مگر پیارے نبی نے اسے بھی محروم نہیں رکھا. آج میں تمہیں بات بتائے دیتا ہوں، ان کمیٹی والے بچوں کو دعائیں دینا ذرا سنو. نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ کو راضی کر لے، جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کر کے جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو رات کو ماں باپ کے ہاتھ پاؤں دبانے کے بعد جب صبح کو تیری آنکھ کھلے، فجر کی اذان ہو تو یہ ماں باپ کے سامنے جا کر کے مسکرا کر کے ماں باپ کو سلام کر لے اور ماں باپ مسکرا جائے تو نبی فرماتے ہیں اگر اولاد ایسا کرے تو اس اولاد کو ایک حج کا ثواب ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام. مگر سنو پیارے ذرا توجہ رکھو، ایک حج کا ثواب اور وہ بھی حج مقبول. اے بیٹا مدرسے میں لے جاتا ہوں توجہ. مگر کہاں میں آیا لوگوں نے اپنے ہاتھ چومے تو سید صاحب ایک بھائی تو ٹیڑا ہو کر نعرہ لگا دیتا. مجھے ڈر تھا یہ کہ گر نہ جائے گا. سمجھے؟ اللہ برکت فرمائے. سمجھے؟ اتنے نعرے لگا رہے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ. اور بعض جگہ ہم جانتے ہیں شبیاری صاحب جانتے ہیں ناک لگا دیتے، ناک ہاتھ چومتے چومتے رگڑ دیتے، دھونا پڑتی ہے صابن سے. اور اماں کے ہاتھ نہیں چومتا، اماں کا چپ. اور ابا سے کہتا ہے اب تمہارا زمانہ نہیں ہے، ہمارا. اب ہم اپنی مرضی کے ٹیلز پتھر سب کچھ لگائیں گے. مگر پیارے ذرا اس جلسے سے سن تو لو، اس جلسے کا مقصد تو دیکھو. یہاں سے کچھ لے کے تو جاؤ. اجازت تو بتا دوں مجھ جیسے ہزاروں مولانا بلکہ اور بڑے بڑے پیر، ہزاروں پیر. میں اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں، نقلی کی نہیں. نقلی کو تو کم وقت اتنا مارا جائے گا، قبرستان میں گھیر کے مارا جائے گا. اسے بتایا بہت مارا جائے گا. اچھا ایمانداری سے بتاؤ یار، اتنا تو تم بھی جانتے ہو گے، یہ کتاب میں لکھا، کتاب کی بات کو چھوڑو، اتنا تو تم بھی جانتے ہو گے جو پیر کے عورتیں پاؤں دباتی ہوں، ہاتھ دباتی ہوں، پیٹ رگڑتی ہوں پیر کے، تو صحیح بتائیے وہ پیر کہلانے کے حقدار ہے یار. اتنا تو تم بھی سوچ سمجھ سکتے ہو. شوہر کی خدمت کرتی نہیں، کبھی شوہر کی پیٹ نہیں رگڑی، کبھی شوہر کے ہاتھ پاؤں نہیں دبا. شوہر سے تو کہہ رہی ہے پتہ نہیں 7 سال شادی ہو گئے، 3 بچے ٹہل رہے، پھر بھی کہہ رہی ہے اس گھر میں مجھے ایک دن کا پیار نہیں ملا، ایک دن کی محبت نہیں ملی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، 3 بچے کہاں سے آئے گئے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. میرا ایک مشورہ، اگر ایسا پیر مل جائے نا جو تنہائی میں عورتوں سے ملتا ہو،
اکیلے میں جو ہوائیں اتارتا ہو، سمجھے؟ میری بہنیں بیٹھی کیسے ہم بعض پہ اتنا بڑا کام وقت اگر کسی نہ بہن کے بچے نہیں ہوئے، کوئی بچی ایسی ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب اسے لوگ تانے دیتے ہیں، اس کے گھر والے سسرال والے، اس کے بچے نہیں ہوں گے، شوہر بھی درادر بہکنے لگتا ہے، اسے خطرہ کہ کہیں دوسری شادی نہ کر لے، بیچاری مرتی کیا نہیں کرتی، اگر کوئی کہہ دے نا وہ میاں کے پاس چلی جائے، وہاں چلی گئی، پنڈت کے پاس چلی جائے، وہاں چلی جائے، مکسے کے پاس چلی جائے، وہاں چلی جائے، کرنے والوں سب کے پاس مجبوری نہ کی جا رہی ہے بیچاری۔ اب بات ہم بخت سڑا ہوا میاں ہے، وہ چھوٹتے ہی کہتا ہے، مطلب کیسے بولوں میں، مطلب چھوٹتے کہتا کہ تیری ران پہ تعویذ لکھا جائے گا۔ اب میرا اشارہ سمجھ گیا ہوگا، اس سے آگے میں نہیں بتا سکتا کہ تیری ران پہ تعویذ، یہ میاں ہو سکتا ہے، غوث پاک میاں، صابر پاک میاں، شاجی میاں، حضور میاں، بشیر میاں، شرافت میاں، اعلیٰ حضرت، اچھے عالم اور میاں، کچھوچا شریف، ماریرا شریف، سمجھے، مکن پور شریف، پیلی بھیت شریف، اور جہاں جہاں بھی لے لو، بدائیوں شریف، دیوا شریف، کلیا، یہ سب اصلی میاں۔ یار عورت کے تنہائی میں جہاں شوہر کے علاوہ کسی کو ہاتھ لگانے کی جائز، کسی کو ہاتھ لگانا جائز، یہ میاں اب بیچاری وہ سوچ رہی کہ ہو سکتا مجھے مل جائے، ہو سکتا اولاد مل جائے، نہ جانے کتنی عزت دے، نہ جانے کتنی عزت برباد، تمہیں اللہ اور رسول کے پاس بغیر اولاد کے رہ گئے، بغیر اولاد کے، مگر کسی گنڈے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دیجیے، کسی لپھنگے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دیجیے، سمجھ میں آ رہی؟ تو جو نا ہاتھ دبا رہے ہیں، پاؤں دبا رہے ہیں، میرا مشورہ ہے اگر کوئی ایسا میاں آ جائے نا تمہارے یہاں ہرارپور میں، تو دو چار عورتیں ذرا موٹی تازی مل کے نا اس کے ہاتھ پاؤں نہ دبائیں، ٹیٹوا دبا دیں، گلا دبا دیں، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، میاں پھیلا گیا منہ، اعلان کرا دو ظہر بعد نماز جنازہ میاں دیا، کیا ہوا؟ بولے وہ عورت پہ میاں کی سواری آ گئی تھی، مٹ ڈالا اس نے، حد ہو گئی ہے۔ اور جو لفنگی عورتیں نا، جو لفنگی ہیں، چکریائی ہیں، جن کا شوہر کے گھر میں دل نہیں لگتا، سسرال میں یا میکے میں دل نہیں لگتا، جن کی نیت خراب ہو گئی، وہ ایسے میاں کو بہت ڈھونڈتی پھرتی، کہتی ہے میں نے کرامت، اس پہ بھی جوتا پکا، کہتی ہے میں نے کرامت دیکھی، تو کیا جانے کرامت، ان پہ بھی بال کھول لیے اور ہوا کر لیے، اور یہ آ رہے وہ آ رہے ایسے آ رہے، ان پہ بھی ڈنڈا پکڑو، ڈنڈا، دین اور اسلام کو سنبھالو۔ چلو میں جو بتا رہا تھا، میں اصلی میاں کی باتیں کر رہا ہوں، اگر 1000 مجھ جیسے مولانا سید صاحب ہو اور بڑے بڑے پیر یہاں پر لائن میں کھڑے ہو، اور تمہاری ماں تمہارے باپ ادھر کھڑے ہو، تم 1000 مولانا اور پیروں کے ہاتھ چوم چوم کے ناک لگا دو، ریٹ لگا دو، صبح سے شام تک دعائیں کراتے رہو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ ایک دلیل اور سنو، مجھے کوئی ایسا مت سمجھیو کہ آیا اور چلا گیا، ذمہ داری سے بولتا ہوں، پورے ہندوستان میں بولتا ہوں، اگر بات غلط ثابت کر دو نا، میں پھسپھسا بولنے والا نہیں، اگر بات غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام، کیونکہ ایسے ہی نہیں ہے، ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں، جب بلایا آپ لوگوں نے تو اب اس کرسی پہ بیٹھ کے، اسٹیج پہ بیٹھ کے بولنے کی ذمہ داری اب میری۔ اگر بات تم تو کسی بھی عالم سے ٹکرا دو، کسی بھی مولانا سے ٹکرا دو، اگر بات غلط ثابت ہو جائے تو منہ مانگا انعام، اور اگر صحیح ثابت ہو جائے تو اللہ کے واسطے تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ بولو عمل کرو گے تو اماں کو دیکھتے نہیں، ابا کو دیکھتے نہیں، اور پیر کے نعرے تکبیر، نعرے کیوں مار رہے ہیں، یہ ہو کے نعرے مار رہے ہیں،
ایک تو نا اتنا سیدھا اتنا بھولا اپنے آپ کو گالی دے رہے ہیں لوگ اپنے آپ، اسے پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ میاں بیوی میں نا تھوڑی انبن ہو گئی اور وہ تو ہو ہی جاتی ہے میاں بیوی میں نا بیوی میں اور اماں میں۔ سن لو اب تھوڑی دیر بیٹا سن لو کرنے کا بہتر بیوی میں اور اماں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ اب یہ ہے وہ دنیا تمہاری طرح ہے، وہ دنیا یہ سنتے رہے، کھانا کھاتے رہے، سنتے رہے۔ انہوں نے سوچا کس کی کہوں، اماں کی کہوں یا بیوی کی؟ بولے چلو دونوں کی کہتے ہیں۔ تو یہ بیوی کی طرف کو ہاتھ جوڑ بولو میری اماں چپ جا، بولنے کا انداز ہے وہ دنیا کو۔ بیوی کو کیا کہہ رہا ہے وہ میری اماں چپ جا، بیوی ہو گئی اماں، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے او میری اماں چپ جا۔ اور اب اماں کے بارے میں کیا بول رہے ہیں ذرا یہ سنو، سن لیو ذرا اپنے بچوں سے۔ بیوی سے کہہ رہا ہے او میری اماں چپ جا، اور اماں کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ تو کتیا ہے، بھونک رہی ہے، بھونکنے دے۔ اس بے وقوف سے پوچھو اماں ہو گئی کتیا تو تو کون ہوا؟ پلا کی طرف یار، کتیا کا بچہ کون ہوتا ہے؟ شیر۔ کتیا کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ گدھا، پلا، کائیں کہنا ہے پلا۔ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ زبان سنبھالو۔ اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے۔ ذرا حدیث سن لو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتہ۔ نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت